نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. صدق الله مولانا العلي العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا مزرعة الآخرة، أو كما قال. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ موت سے کس کو رستگاری ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے۔ سلسلہ کلام جو ہم نے شروع کر رکھا ہے کہ موت صرف اور صرف ایسے لوگوں کے لیے تباہ کن ہے اور لیتھل ہے اور ڈسٹرائر ہے جن لوگوں نے اس زندگی میں اعمال نہ کیے، نہ کسی سے بھلائی کی، نہ کسی کو نیکی کی ترغیب دی، اور عمر بھر صرف اور صرف جانوروں کی طرح بھیڑیا پن لے کے جو ہے وہ دوسرے لوگوں کی زندگیاں برباد کرتے رہے۔ ان کے لیے موت واقعی انتہائی تباہ کن ہے۔ جیسے ہمیں واقعہ ملتا ہے کہ جناب ابراہیم خلیل اللہ نے ایک دفعہ ملک الموت سے اصرار کیا کہ آپ مجھے دکھلائیں کہ کیسے آپ جو نیک لوگ ہیں ان پر موت وارد کرتے ہیں یا ان کی روح کیسے قبض کرتے ہیں۔ تو جناب اسرائیل علیہ السلام انتہائی خوبصورت شکل میں تشریف لائے اور آسمان سے زمین تک آپ کے بدن سے پھولوں کی پتیاں اڑ رہی تھیں، اور آپ کے ساتھ جو دوسرے فرشتے تھے وہ سارے کے سارے تحفے، تحائف، پھولوں کے گلدستے اور باقی انعامات خداوندی لے کر جب آپ کے پاس تشریف لائے تو آپ نے فرمایا: واللہ اگر یہ موت ہے تو یہ موت تو پھر اس سے بڑھ کر اعلیٰ چیز اس پوری کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں۔ اگر یہ موت ہے تو پھر یہ موت جو ہے یہ انتہائی اعلیٰ ترین چیز ہے، یہ تو ہر روز آیا کرے۔ اور اب آپ نے دوبارہ کہا کہ اب آپ جو گناہگار لوگ ہیں ان کی جب روح قبض کرنے آتے ہیں یا اس کو جب موت سے ہمکنار کرتے ہیں تو پھر کیسے آپ تشریف لاتے ہیں، ذرا وہ منظر بھی مجھے دکھلائیے۔ تو جناب اسرائیل علیہ السلام نے بارہا یہ کہا کہ آپ منظر کی تاب نہیں لا سکیں گے۔ خلیل اللہ، اے نبی اللہ، آپ یہ وہ منظر اتنا تباہ کن، اتنا بھیانک، اتنا خوفناک ہے کہ آپ وہ منظر اس کی تاب نہیں لا سکیں گے۔ لیکن آپ کے جناب ابراہیم علیہ السلام کے بارہا اصرار پر آپ نے جب وہ دوسرا لباس بدلا یا دوسرا روپ بدلا تو اس دوسرے روپ میں جب آپ تشریف لائے تو منظر اتنا بھیانک تھا، اتنا لیتھل تھا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی جو ہی آپ پر نگاہ پڑی وہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ جب آپ کو ہوش آیا تو جناب ابراہیم علیہ السلام کو ملک الموت نے کہا: یا خلیل اللہ، یا نبی اللہ، میں نے پہلے آپ کو بارہا کہا تھا کہ آپ منظر کی تاب نہ لا سکیں گے۔ آپ یعنی جو موت کے وقت جب کافر لوگ جو ہیں، منافق ہیں، یا جن لوگوں نے اس زندگی میں مظالم ڈھائے ہوتے ہیں غریب غربا پہ، ان کی جب موت آتی ہے تو وہ وقت ہی انتہائی تباہ کن ہوتا ہے ان کے لیے،
تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا خدا کی قسم اے اسرائیل، اگر یہ موت ہے ان کی تو اس سے بڑھ کر تباہی ممکن ہی کوئی نہیں ہے۔